السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ انتخابات ہوتے ہی احتجاج کی ایک نئی لہر نے جنم لیا جو شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ دھرنے ہر جگہ سوائے ایک جماعت کے تمام جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں اور ہر کوئی دھاندلی کا شور مچا رہا ہے۔ تحریک انصاف تو عدالتوں تک جا پہنچی ہے۔ تحریک انصاف کا تو الزام ہے کہ ان سے 60 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں چھین لی گئی ہیں۔ ایک لیڈر سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب میں ہار رہا تھا، مجھے کہا گیا کہ آپ کو آپ کی سیٹ ہم واپس کر رہے ہیں، مجھے فون آیا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں مشکوک مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں نہیں جاؤں گا، قومی اسمبلی میں نہیں جاؤں گا۔ دھرنے ہر جگہ جنہوں نے ملک کی سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، اور خیبر پختونخوا کی طرف کسی کی بھی نظر نہیں ہے کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اس وقت ان انتخابات کے نتائج کے بعد ایک ایسا صوبہ بن کر ابھرا ہے جہاں پر تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے اپنے آزاد امیدواروں کے ذریعے۔ اب وہاں پی ٹی آئی حکومت بنا سکے گی یا نہیں بنا سکے گی، وہاں تحریک انصاف ٹوٹے گی یا متحد رہے گی، وہاں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا یا وہاں گورنر راج لگے گا، کیونکہ صورتحال خیبر پختونخوا کی حد تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں شاید وزیر اعلیٰ کا الیکشن نہ ہو اور صوبے کو دوبارہ انتخابات میں جانا پڑے، یا صوبے کی حد تک وہاں ایمرجنسی کی صورتحال ڈکلیئر کر دی جائے۔ باقی خیبر پختونخوا کے علاوہ نسبتاً پورا ملک جو ہے وہ احتجاج ضرور ہو رہا ہے، لیکن وہاں صورتحال قدرے کلیئر ہے، وفاق سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک، پنجاب تک۔ دوسری جو صورتحال ہے، پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ ان سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے، لہذا باہر سے امریکہ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو صدا دی گئی ہے، ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، ان کو مداخلت کی اپیل کی گئی ہے، یا ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی مداخلت کرے، آرمی چیف عمران خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں مداخلت کرے۔ انتخابات 8 فروری کو ہوئے، 9 فروری کی رات گئے تک نتائج مکمل نہیں ہوئے، کل بھی نتائج مکمل نہیں ہوئے۔ آج جا کر 266 میں سے 265 یا 64 قومی اسمبلی کی نشستوں سے جو ہے وہ ان کا نتیجہ آ گیا۔ ایک نتیجہ جو ہے وہ لاہور کا 128 کا سلمان اکرم راجہ اور اون چودھری کے درمیان مقابلہ تھا، وہ تو عدالت نے روک دیا نتیجہ الیکشن کمیشن کو ظاہر کرنے سے، اور دوسرا ایک حلقے میں الیکشن نہیں ہوا تھا، وہاں پر ایک امیدوار جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے، لہٰذا دیگر 64 حلقے جو ہیں وہاں پر 264 حلقے وہاں کے نتائج آ گئے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد ارکان جو ہیں وہ بازی لے گئے ہیں، وہ سب سے آگے ہیں۔ نمبر 2 پر مسلم لیگ نون ہے، نمبر 3 پر پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد نمبر 4 پر بطور جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ صفایا ہو گیا جے یو آئی ایف کا، یا صفایا کر دیا گیا، کیونکہ جے یو آئی ایف نے دھرنوں میں اس بار پہل کی ہے۔ پہلے سندھ میں دھرنا دیا اور پھر سندھ بلوچستان کی سرحد پر دھرنا دے دیا۔ بلوچستان میں نصیر آباد میں پیپلز پارٹی کے جیالے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ پنجاب میں تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے، کے پی کے میں احتجاج کیا ہے، بلکہ راول پنڈی میں تو احتجاج کرنے والوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ کافی پریشان کن ہے، اور جو انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کا سلسلہ ہے، کوئی 50 کے قریب نشستوں پر امیدواروں نے، جو ہارنے والے امیدوار ہیں یا جن کے لیے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کہا گیا کہ وہ ہار گئے ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں ان نتائج کو عدالتوں میں، اور ان حلقوں میں نواز شریف صاحب کا حلقہ N130 بھی شامل ہے۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کی سیٹ بھی خطرے میں ہے۔ معاملہ جب عدالت میں جائے گا، جب رزلٹ آمنے سامنے رکھا جائے گا، اور جو فارم 47 ہے اور فارم 45 ان کو جب رکھا جائے گا، ان کا جب موازنہ کیا جائے گا، کمپیئر کیا جائے گا کہ وہاں رزلٹ کیا ہے اور یہاں رزلٹ کیا ہے، تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب بھی اپنی سیٹ نہ بچا پائے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ نواز شریف صاحب کو اتنی عزت ملے گی کہ ان کا جو رزلٹ ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس حلقے کے علاوہ شاید کہیں اور
جہاں شکایتیں ہیں اور جہاں کچھ چیزیں اگر پروو ہو جاتی ہیں کہ رزلٹ بدلا گیا ہے، نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، تو وہاں شاید کوئی صورتحال ڈفرنٹ ہو۔ میاں نواز شریف صاحب رہیں گے قومی اسمبلی میں، اور اب تو مسلم لیگ نون کا جو آج اجلاس ہوا ہے اس کے متعلق جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میڈیا رپورٹ اس کے مطابق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پر پیش کیا گیا، ان کی سفارش کی گئی ہے۔ اگر میں الیکشن سے ایک رات پہلے شہباز شریف صاحب کی اپنی وہ گفتگو جو انہوں نے جیو نیوز کے ساتھ کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملے گی تو پھر نواز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے، اس کے بعد پارٹی مشاورت کرے گی۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ وہی مشاورت تھی جو آج ہوئی ہے، اور اس مشاورت میں میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ یہ طے ہوا ہے، یا یہ طے نہیں ہوا بلکہ یہ تجویز دی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے ہوں امیدوار۔ لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے گزشتہ ویلاگس میں بھی ذکر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی عزت بحال کرنے، اپنی وقار بحال کروانے، اپنی اس انا کو تسکین دینے کے لیے کہ جی مجھے آپ لوگوں نے نکالا تھا، مجھے کیوں نکالا تھا، وہ آپ نے نکالا، اب میں ایک بار واپس وزیر اعظم ہاؤس جاؤں گا، حلف لوں گا، کرسی پر بیٹھوں گا، اس کے بعد میں اپنی مرضی سے ریزائن کر کے آ جاؤں گا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر یعنی میرا انتقام بھی ہو جائے گا، میرا بدلہ بھی، انتقام تو خیر نہیں ہے لیکن بہرحال حساب برابر ہو جائے گا۔ لیکن شاید ایسا ہو، شاید ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال معاملہ بڑا سنگین ہے۔ نواز شریف صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی صورتحال جو ہے وہ پہلے کی طرح اتنی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، اب جو احتجاج پر میں آتا ہوں، تحریک انصاف کے ایک بڑے لیڈر جو عمران خان صاحب کی آنکھ ناک کان ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک بیپر دیا تھا جہاں سے تحریک انصاف کے لیے عذاب شروع ہوا تھا۔ وہ بیپر تھا کہ فوجی افسران جو ہیں جونیئر، وہ اپنے سینئرز کے احکامات نہ مانیں۔ اگست 2022 کا یہ معاملہ تھا، اور اس بیپر کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا تھا، گرفتار ہو گئے تھے 14 اگست کو۔ نام ہے ان کا ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے رات فجر کے ٹائم 4:17 پہ ایکس پر، انہوں نے ایک پوسٹ رکھی ہے، کیونکہ ایکس ٹویٹ ہے تو اس وجہ سے وہ اپنا ٹویٹر ہے سابقہ، تو اس وجہ سے نام پرانا وہی رہتا ہے ذہن میں۔ اچھا صاحب یہ فرما رہے ہیں آرمی چیف صاحب کو مخاطب کر کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب، اس وقت آپ سے مداخلت کی درخواست ہے اور ضرورت ہے، یعنی آپ کی مداخلت کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عوام نے عمران خان کے حق میں مینڈیٹ دیا، کچھ مذموم عناصر جو ہیں، ناپاک عناصر، عوامی مینڈیٹ کو چرانے اور انتخابی نتائج میں دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہماری مسلح افواج کو انتخابی دھاندلی کے خلاف لوگوں کے پرامن رد عمل کو دبانے کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ انتخابی دھاندلی کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں تو ان کے خلاف فوج میدان میں آ رہی ہے۔ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان مذموم کوششوں کے خلاف ایکشن لیں۔ پاک فوج ہمارا قومی ادارہ ہے اور ہم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اس ادارے کو اپنا سمجھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے براہ کرم اس ادارے کے قدم آگے بڑھائیں، اور جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں جو فوج کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو فوج کو عوام کے خلاف استعمال کرنے سے باز رکھیں۔ یعنی پی ٹی آئی کا وہ صاحب شخص جس نے فوج کے خلاف، جس کے اوپر مقدمہ ہے اور ظاہر ہے وہ مفرور ہو گیا، پاکستان سے باہر چلے گئے ہوئے، جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے، اکسایا ہے فوجی جوانوں کو، فوجی افسروں کو بغاوت کے لیے، اور وہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کو گزارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ مداخلت کریں اس معاملے میں۔ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ مسلسل پی ٹی آئی جو ابھی یہ نئی والی جو پی ٹی آئی کی نئی شکل ہے کہ جی فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان ہو یا تحریک انصاف پوری کی پوری وہ یہی چاہتی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے، لیکن ہمارے حق میں۔ لیکن اس بار اگر کوئی مداخلت اگر کہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ عمران خان کے اگینسٹ ہی ہوئی ہے، عمران خان نواز شریف صاحب کے حق میں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ جناب انہوں نے فوج کو آواز دی ہے، دوسرا پی ٹی آئی نے ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور اس اجلاس میں کمیٹیاں بنائی گئی ہیں حکومت سازی کے لیے، دیگر جماعتوں سے رابطہ کرنے کے لیے۔
کمیٹیاں بڑی مزیدار ہیں، بڑی دلچسپ ہیں۔ مرکز میں وفاق میں کمیٹی جو بنی ہے اس میں عمیر نیازی صاحب ہیں، پنجاب کے لیے میاں اسلم اقبال صاحب، کے پی کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب۔ اب جو عمیر نیازی صاحب ہیں وہ تو وکیل ہیں، وہ میاں والی سے منتخب بھی ہوئے ہیں، اچھا وہ تو آزاد ہیں، وہ رابطے شابطے کر سکتے ہیں، لیکن میاں اسلم اقبال صاحب خود روپوش ہیں، مفرور ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب خود روپوش ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں لیکن دونوں روپوش ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے علیمہ خان صاحبہ کے نام سے ایک ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس پر ایک ٹویٹ بڑا دلچسپ، وہ یہ کہہ رہی ہے اس ٹویٹ میں، یا کہہ رہے ہیں جو بھی ہے مجھے نہیں پتا وہ ان کا اکاؤنٹ ہے یا ان کے نام کا بنا ہوا اکاؤنٹ ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈاپور اور وفاق میں وزیر اعظم کے لیے علی محمد خان امیدوار کیسے رہیں گے، انہوں نے رائے لی ہے۔ اب دوسری طرف یہ کمیٹی ہے، مرکز میں تو ظاہر ہے کوئی امکان نہیں، کوئی چانس نہیں پی ٹی آئی کا، بے شک وہ پارٹی میں ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر وہ سامنے آئی ہے، لیکن وہ کسی کو دعوت ہی نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت بنانا ہمارا حق ہے، وہ انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی، نون لیگ کو تو نہیں دے سکتے، پیپلز پارٹی کو دے دیتے، متحدہ قومی موومنٹ ان کی اتحادی تھی ان کو دعوت دے دیتے کہ جی آئیں بیٹھے حکومت بناتے ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم ان کی اتحادی رہی ہے ان کو دعوت دے دیتے، نہیں دعوت نہیں دی، ہوا میں پتنگ اڑا رہے ہیں کہ جی ہم حکومت بنائیں گے ہم حکومت بنائیں گے، ایسے حکومتیں نہیں بنا کرتی۔ لیکن جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹیاں بھی کمال ہے کہ روپوش مفرور لوگ جو ہیں وہ کمیٹیوں میں، وہ مجرم ہیں نہیں ہیں ملزم تو ہیں لیکن روپوش بھی ہیں، تو بہرحال تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی دلچسپ پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں کیونکہ 90 سیٹیں تحریک انصاف نے لی ہیں 115 میں سے، ویسے تو 113 پر الیکشن ہوا ہے لیکن 115 میں سے 90 سیٹیں پی ٹی آئی کی، یعنی یہ کلین سویپ والی صورتحال ہے، 23 دیگر ہیں، یعنی اس میں 4 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 5 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور اس طرح جے یو آئی اور اپنا جماعت اسلامی اور ایک آدھی سیٹ کسی اور کو ملی ہے، تو پی ٹی آئی نمبر وائز کمفرٹیبل ہے حکومت بنانے میں، مگر کیا حکومت بنا پائے گی پی ٹی آئی؟ کیونکہ وہاں پر ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی، کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں، اور پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے کسی پارٹی کے فیصلے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اگر علیمہ خان کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے، جعلی نہیں ہے، اور اگر ان کا اعلان عمران خان کی ہدایات کے مطابق ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو پھر کیا جو 90 کے 90 ارکان علی امین گنڈاپور کے پیچھے چلیں گے؟ قانونی طور پر وہ پابند نہیں ہیں، سیاسی طور پر وہ پابند ہیں، آئینی طور پر وہ پابند نہیں ہیں، تو کیا وہ جائیں گے؟ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کے پی کے میں کوئی 35-36 ارکان جو ہیں وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، وہ کام مکمل ہو چکا ہوا ہے، یہ خبریں ہیں، خدا بہتر جانتا ہے۔ 115 کے ایوان میں سادہ اکثریت بنتی ہے یہ جو جنرل سیٹس پر، 58 ارکان چاہیے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کے لیے، یا کسی کو بھی حکومت بنانے کے لیے۔ اب اگر پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن جاتا ہے اور پی ٹی آئی کا نمبر 58 سے نیچے چلا جاتا ہے، اور جو فارورڈ بلاک ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ حکومت بنا پائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیڈ لاک ہو جائے گا۔ تو پھر آئین جو ہے وہ تو ایک مدت دیتا ہے کہ جناب اس 10-15 دن میں آپ نے حکومت بنانی ہے، یا 20 دن میں، یا 1 مہینے میں، اور اس کے بعد اگر حکومت نہیں بنے گی تو پھر گورنر جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ انتخابات کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ صوبے میں گورنر راج ہو سکتا ہے۔ صوبے کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال جس طرف بگڑی ہوئی ہے، اور جس طرح پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پرتشدد احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، بندوقیں لے کر گاڑیاں توڑتے ہوئے، حملے کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ظاہر ہے وہاں پر مرکز میں جو حکومت بن جائے گی تو پھر وہ وہاں پر گورنر راج نافذ کر سکتی ہے، ایمرجنسی لگا سکتی ہے صوبے میں۔ ایمرجنسی لگانے کے لیے صوبے کی اسمبلی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اس کی قرارداد ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر اسمبلی ہی نہ بن پائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں صورتحال جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ، بڑی مختلف ہے۔ پنجاب میں نون لیگ بنا لے گی، سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنا لے گی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی قیادت میں مخلوط حکومت بنتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہے، اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی قیادت میں مخلوط حکومت بنے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور جو جماعتیں ہاری ہیں جہاں جہاں انہوں نے دھرنے دے دیے، جے یو آئی نے کل سندھ میں دھرنے دیے، آج بلوچستان میں پی ٹی آئی نے راولپنڈی میں احتجاج کیا، اور شدید احتجاج ہو رہے ہیں، اور یہ احتجاج مزید شدید ہو سکتے ہیں، ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو
ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے اس کو سنبھالیں۔ لشکری رئیسانی صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، مسلم لیگ نون میں چلے گئے، ان کی ایک پریس کانفرنس سامنے آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے ایک فون آیا، مجھے کہا گیا کہ جی آج آپ کو ہم اپنی سیٹ واپس دے دیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ جی نہیں، جو جیتا ہے اس کو سیٹ دے دیں، ورنہ جس کو آپ کی دل کرتا ہے اس کو دے دیں، مجھے مت دیں، میں مشکوک الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ جو حالات ہیں اب تک ڈیولپ ہوئے وہ سارے کے سارے 8 فروری کے پولنگ کے بعد اور انتخابی نتائج آنے کے بعد وہ انتخابات کو متنازع بنا رہے ہیں۔ یہ انتخابات بدترین متنازع انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔